تعارف میرا کروایا گیا ہے انتہائی علمی شخصیت، یہ تو کسی بھی اعتبار سے ایک ذات کے ساتھ قابل کا مناسب نہیں ہے۔ میری گفتگو کے بعد آپ بخوبی گیس کر لیں گے کہ میں کتنے کو پانی کے ساتھ نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کتنے کو پانی کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایک بات دوسرا، راحت کی بات آپ کے مجمع میں یہ ہے کہ اس میں واضح اکثریت امام نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو تیسری بات ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی آپ کی مخالفت نہیں، نہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے، نہ گفتگو کے دوران کوشش کریں کہ نہ ہی لگے کوئی لبیک یا رسول اللہ کے مخالف نہیں، ہم وہی نہیں، ہمیں راتیں نہیں مہینے درکار ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو محبت کا معیار بنا لیا گیا ہے وہ ہے لوحہ خوانی، مرثیے، تعزیے، تاشے، ڈوریاں اور مہندی، یہ نکالو، اس پر چڑھاوے چڑھاؤ، لو جی اہل بیت اتحاد کے ساتھ محبت ہو گئی نا۔ محبت یہ نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ اہل بیت اتحاد کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، اور جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، جو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ اور صدیوں بعد اگر ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے دیکھیں تو قلم توڑ کے رکھ دیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زغیر آل نبی حاجت اگر طلبم، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل زغیر آل نبی حاجت اگر طلبم، روا بداری کے از ہزار حاجاتم، یا الہ العالمین اگر آل نبی کا وسیلہ دیے بغیر ڈائریکٹ تم سے مانگوں تو میری ہزار حاجتیں بھی ہوں، یہ ایک حاجت بھی پوری نہ کرنا۔ یہ ہے اہل بیت اتحاد سے محبت، دلم سے حب محمد پرس و آل محمد، غوث اعظم فرماتے ہیں دلم سے حب محمد پرس و آل محمد، گواہ حال منصی ہما حکایاتم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل سے پر ہے۔ دلم سے حب محمد پرس و آل محمد، میرا دل حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت سے پر ہے۔ گواہ حال منصی ہما حکایاتم، یا الہ العالمین گواہ حال منصی، یہ جو میرا حال ہے، یہ جو میرے معاملات ہیں، میرے احوال ہیں، میری کیفیات ہیں، میرے معمولات ہیں، یہ سب اس پر گواہ ہیں۔ خالی زبان سے نہیں کہتا، میرے احوال بتاتے ہیں کہ میں اپنے دل کو میں نے معمور کر رکھا ہے اللہ و رسول اللہ اور ان کی آل کی محبت سے، ان کی آل کی محبت سے۔ یہ صدیوں بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے کہ وہ کیا شعر ہے جی کہ الہی بہر کے بڑی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، الہی بہر کے بڑی فاطمہ، الہی میں تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، گر دعوتم رب کنی ورقبول، یا الہ العالمین یہ میری دعا ہے، تو اس کو رد کر دے تو رب تو کس طرح کرے گا، رد کس طرح کرے گا، تو آپ تھوڑی رد کرنا پڑے منو دستو دامان آل رسول، اس واسطے کہ کلا گل نہیں کرتا پیا، کلا گل نہیں کرتا پیا، اس واسطے کہ تیری محبوبہ کا سہارا لے کے کرتا ہے منو دستو دامان آل رسول۔ اور کسی موقع پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی گر عاشقی کنی واجبانی، فرمایا سعدی اگر تو بڑا جان ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ عشق کرنے کا تو اس جہاں میں دو ہی باتیں ہیں عشق کرنے کی،
وہ ہے کہ آل رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا، بس اس جہاں میں یہ دو ہی دعوے ہیں جن کے ساتھ عشق کرنا ہے۔ تو یہ تو صدیوں بعد ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہمیں فرما گئے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کی قدر کس طرح کرنی ہے۔ فرمایا نہیں حضرت مولانا حسن اللہ مریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ادب استاد فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بدھائی تاج رانے والے، کیڑا شہر تاج وسایا دے سانو تسی اجاڑ کے چلے گئے۔ ظاہر دنیا سونی ہو گئی، حضور دنیا سونا ہو گئی، لیکن کون سی جگہ بتا کے آپ نے رونق دی ہے وہ جنت۔ بات میں تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے ہم نہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ اہل بیت اطہار پر سب کچھ قربان اور صحابہ کو رکھیں اپنی زبانوں کی نوک تک، یا صحابہ کا نام لیتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں اور ان کے پیٹوں میں بروڑ پڑے نا۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا مرکز، اہل بیت اطہار بھی ہمارے ایمان کا مرکز، اور ہو کیوں نہ یہ دونوں قرآن سے پروف ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ سے اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا ہے، اور اہل بیت اطہار کے بارے قرآن نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب کی طرف فرمائے لا اسألکم، میں اپنی تبلیغ پر اپنے معاملات پر تم سے کوئی اجر وصول نہیں کرتا، اور اگر میری کوئی ڈیمانڈ تم سے ہے وہ یہ ہے کہ میرے عزیز و غالب سے، میری آل سے اور میرے خاندان سے محبت، میرے خاندان سے محبت، عقیدت رکھو۔ اب کس طرح عقیدت رکھی ہے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ساڈے تے اتے کسے مولی دی کوئی ہوے نا جی بابا ہوے جہجا ہوے تے دوسرا اتنے آئے تو وہ اپنے انداز نال گفتگو ایسا نہیں کرتے کہ پہلے والا دم جائے تے میرا شورا ہو جائے، یا کوئی پیسے نہ دے تو پہلے بندہ مر گیا ہوتا ہے، پہلے روٹی نہیں کھاتا کہ کسی جلسے میں جائے گا وہاں سے پیسے ملیں گے تو تب ہی جا کے میرا گزارا چلتا ہے۔ اگر کسی کی سوچ ایسی ہے کہ دور فٹے کچھ بنے گا، دور فٹے میں ایسی لعنت ایسی سوچ پر، لیکن ان کا عالم دیکھیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاه فعلی المولا، کہ جس کا میں دوست، اتنی بڑی فضیلت، لیکن کہتے کیا ہے؟ روایت ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ یہ آپ نے روایت سنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے اور اپنے ایمان کو آپ نے تقویت دینی ہے کہ صحابہ کی آپس میں اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنی کلوزنس تھی، کتنی عقیدت تھی اور کتنی محبت تھی۔ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ بڑی بڑی فضیلت، حضرت علی خود کسی سے کام نہیں تھے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی فبلغ ذلك عمر کو جب یہ پتہ چلا فقام فی جماعت من الصحابہ، صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہوئے حتی اتا علیہ، یہاں تک کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں تشریف لے آئے اور پوچھا یا علی انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، اے علی کیا تم اس روایت کو حضور سے بیان کرتے ہو کہ آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کیا کہ لیکن ایسا کیا ہے کیونکہ میری تو اپنی بڑی شان ہے۔ وہ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ نے بھی فیض پایا ہے رسول اللہ سے اور اہل بیت اطہار نے بھی فیض پایا ہے رسول اللہ سے۔ چشمہ ایک ہے نا، فیضان ایک جگہ سے مل رہا ہے، تو ظالموں یہ مان لو کہ جب فیضان ایک ذات کا ہے تو رولے ختم ہو جائے۔ ایک باپ کی اولاد ہوں،
ایک باپ کی اولاد میں ایک استاد کے شاگرد ہو، جب یہ مانے کہ یار ایک استاد کے شاگرد ہے، رونا کر رہے ہیں، رونا کر رہے ہیں، جھگڑا کس چیز کا ہے، مناقشہ کس بات پر ہے، اختلاف کس بات پر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاف میں نام، ہاں میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قربان جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاف میں اچھا آپ نے حضور سے ہی سنا ہے تو پھر یاد رکھو، اکتب لی خطک، ذرا اپنی ہینڈ رائٹنگ سے یہ لکھ دو کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ مطلب تو یہ ہے، ذرا اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھ دو۔ کیا حضرت علی کی شخصیت مشکوک تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، ان کے اعتقاد میں، ان کے نیت میں، ان کے مائنڈ میں؟ کیا کوئی ان کی شخصیت مشکوک تھی؟ نہ، جو کچھ وہ بتانا چاہ رہے تھے نا کہ لوگوں ہمارا آپس کا یہ رشتہ ہے، وہ آگے بات کھلتی ہے۔ فرمایا اکتب لی خطک، علی اپنے ہاتھ سے لکھ دو کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، اور روایت میں کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا لیکن انداز یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑی سی نرمی کی کسی کو سمجھ ہو رہا نہیں تو وہ لطف لے گا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر الرسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی۔ یار کیا سرس بیان کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترجمہ اس کا یہ، ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب، فرمایا یہ جو میں لکھ رہا ہوں نا، ڈیمانڈ عمر کی ہے۔ روایت میں نے پہلے بیان کر دی تھی، لکھنے کی ڈیمانڈ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ھذا ما ضمن، اس کا ضامن ہے علی بن ابی طالب۔ کیا ضامن ہے؟ یہ عمر کے لیے، کس طرح کہ میں روایت کرتا ہوں رسول اللہ سے، رسول اللہ نے سنا ہے جبریل سے، اور جبریل لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا؟ ان عمر رضی الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ بے شک عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ یا چراغ کسی محفل جو کر دیتا جائے، اس محفل جو رہتی ہے آج دے دور میں اسی محفل جو بیٹھے ہیں، چراغ کی نہیں اے لائٹاں ہیں، لائٹاں بجا کے تقریر میری سن لو گے کسی، یا میں نہیں کوشش کرنا ہی نہیں نہ میں بتا رہا ہوں کہ چہرے نظر نہیں آ رہے، میں بھی گفتگو کرتا کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ تو عمر کو ایک یہ بھی بیان کی گئی کہ جب جنت میں وہ جائیں گے اپنے ایک مکان سے جب دوسرے مکان کی طرف نقل مکانی کریں گے تو وہ بھی مکان روشن ہوگا، وہ بھی روشن ہوگا، اس لیے ان کو دو نور کہا جاتا ہے، اس لیے دو نور کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر روشنی ختم کر دی جائے، چراغ ہی نکل جائے، اس کا مطلب ہے کہ جنت بھی مان پڑ جائے گی، رونق وہاں نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیمانڈ کر کے جب ان سے لکھوا لیا، فَأَخَذَهَا فَأَعْطَى أَحَدَ أَوْلَادِهِ، انہوں نے وہ رکا دیا ان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمانے کے بعد وہ رکا اپنی اولاد میں سے کسی کو دے دیا، اپنے بیٹے کو دے دیا، اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بچوں، اذا مت، جب میں اس جہان کو چھوڑ جاؤں، جانا تو ہے سارے، اذا مت، جب میں اس جہان کو چھوڑ جاؤں، وَغَسَلْتُ مُورِي وَكَفَّنْتُ مُورِي، فرمایا تم مجھے غسل دے چکو اور مجھے کفنا چکو، فَأَدْرِجُوا مَعِيَ فِي فَأَدْرِجُوا هَٰذِهِ مَعِيَ فِي كَفَنِي، فرمایا یہ جو لکھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، میرے کفن میں داخل کر دینا، القا بہا ربی، یہاں تک کہ اس کفن کے ساتھ، اس رکا کے ساتھ میں اپنے رب سے جا رہی ہوں۔ میرے رب نے مجھ پوچھا کیا وکیل ہے کیا ہے، کم از کم رکا دے اٹھاوا گا نا، علی نے لکھا سی۔ یار یہ محبت تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام عمر فاروق کی۔ بلکہ ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں، اور اگر اسی سے دیکھیں، ہم جو کفن پر لکھتے ہیں عہد نامہ، یاد کر لیں، رکھ لیں، اپنے دلوں کی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ عہد نامہ جب بھی کوئی مسلمان شہید عقیدہ فوت ہو تو اس کے کفن پر ضرور لکھا کرے، ضرور لکھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس کے کفن پر عہد نامہ لکھا جائے
اس سے نکیرین سوال کرتے نہیں، اس سے نکیرین سوال کرتے نہیں۔ کسی کے ماتھے پر آپ انگلی کے ساتھ پین سے موٹے بار کر کے یوں انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں، نکیرین جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے ماتھے کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ پہلے ہی حجت پوری کر کے آیا ہے، لیکن کی سوال کرنا ہے۔ یہی سے لیا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ یہ جو کفن پر لکھا جاتا ہے، کفن میں دعائیں رکھی جاتی ہیں، بعض بزرگوں کے شجرے رکھے جاتے ہیں، یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی ہینڈ رائٹنگ والا وہ رکا جو انہی کے بارے میں حدیث پاک تھی، بات تو وہی ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جنت کے لوگوں کے چراغ ہیں، لیکن حضرت علی کے ہاتھ سے لکھوانا اور پھر اپنے کفن میں داخل کرنا، یہ محبت تھی تمام آنے پہلے۔ ہمیں آج تک جو ہے نا وہ دھیرے میں رکھا ہے، وہ نہیں آنے پہلے ہاتھ کے ساتھ محبت کرو، ٹکا کے اور صحابہ کو رکھو، وہ پھر بس تمہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ اذان میں سے کوئی ایک بھی خود غرض ہوتا پھر آج مسلمان ہو کے بھاگے رکھے، ایک بھی خود غرض ہوتا، ایک نے بھی دین کے خلاف بغاوت کی ہوئی ہوتی، آج دین کا ہمیں یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ صحابہ تو اس طرح کی تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات کو لے لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو بہتری نبی ہو سکتی ہے، اگر آپ سنیں گے لطف آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ایام عمر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہو اور اللہ مدائن کو فتح کرا دے، مدین فتح ہو جائے۔ اب جب مدین فتح ہو گیا، مال غنیمت وہاں سے آیا، فَأَمَرَهُمْ بِالْأَنْبَاءِ فَرُسِّفَتْ فِي الْمَسْجِدِ، عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد میں ایک چمڑے کا بڑا سارا ٹکڑا بچھا دیا گیا جس میں آپ نے وائٹ چادریں بچھائی ہوئی ہیں۔ وَأَمَرَهُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اگلا ہی آرڈر یہ تھا یاد رکھو اس مدین علاقے جو مال آیا نا فَأُفْرِغَتْ عَلَيْهَا، وہ اس چمڑے کے ٹکڑے کے پالو کھلار کے رکھ دو۔ اب جب وہ مال بچھا دیا گیا، کہتے ثم اجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے صحابہ اکٹھے ہو، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا لیا گیا۔ عہد کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا۔ کس کا عہد خلافت ہے؟ فاروق اعظم کی۔ تقریباً 22 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی شہادت ہوئی ہے، اگر 10 سال ان کا مانے 12 سال مانے 10 سال مانے گا، تقریباً 10 اور 10 20 21 کے اندر ان کی یہ شہادت ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو کرنے کی ہے، یہ جس دور کی بات ہے وہاں حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہے، سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہے، حضرت زبیر بن العوام بھی موجود ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی موجود ہیں، حضرت سعید بن زید بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر کے مشرف سارے صحابہ موجود ہیں۔ لیکن حکم کیا ہوتا ہے کہ یار سب سے پہلے فَأَوَّلُهُمْ بَدَرَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اس کو آگے آنے کا حکم ہوتا ہے وہ ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ بڑے بڑے لوگ پیچھے بھاگ کے مسلمین کہ یا امیر المومنین جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مال فیض میں سے حق رکھا ہے، حضرت اس میں میرا بھی حصہ بنتا ہے، عطا فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے بالرفق والکرامہ، مرحبا جی آئے جی، یہ اللہ نے یہ عزتیں، یہ شرافتیں، یہ بزرگیاں، یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، تو یہ تمہارا صدقہ ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے۔ فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، 1000 درہم کا آرڈر دیتا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی جائے۔ انہوں نے حضرت امام حسن نے 1000 درہم دیا، پھر منصرف واپس آ گئے۔ فَبَدَرَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، امام حسن کے جانے کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسن آ گیا ہے۔ آپ لوگوں نے کیسے کہہ دیا یا کیسے سمجھ لیا کہ یار وہ تو اہل بیت اطہار ہاتھ مار کے بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فتح کا حصہ نہ دیا ہے، کس طرح یہ گوارا کر لیتے ہو؟ یہ گوارا کس طرح کر لیتے ہو کہ کیا صحابہ کرام غاصب تھے جس سے ساری زندگی عمر فاروق نے دوسرا کتا نہیں بنایا؟ انہیں فضل کے مال پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن بن حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے سے انہوں نے وہی جملہ بولا یا امیر المؤمنین آتنی حقی بما افاء اللہ علی المسلمین. آپ نے پھر ارشاد فرمایا بالرفق والکرامہ، حضور میرا بھی سالو. آپ نے فرمایا عزت اور شرافتہ بزرگی اللہ نے تعریف ہے سن دیا ہے. فامر لہو بألف درہم، ایک درہم حضور نے ان کو بھی دے دیا فاروق اعظم نے. جب وہ گئے تو مزے کی بات یہ ہے اب آیا ہے شہزادہ، اور شہزادہ فاروق اعظم کا. کہتے ہیں فبادر الیہ ابنہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وقال یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. اے امیر المؤمنین جو میرا حق بنتا ہے مسلمانوں کے حقوق میں سے وہ مجھے بھی دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شاف میں بالرفق والکرامہ. مرحبا جی، آپ غازیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ فتوحات کا سلسلہ ہدایت فرمایا ہے، کیوں نہیں آپ کو حق ملے گا. فامر لہو ب500 درہم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم کا آرڈر دیا. حسنین کریم کو کتنا دیا تھا جی؟ ہزار. تو انہوں کا عدد تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جب یہ حصہ لیا نا جی تو آگے اعتراض نہیں کیا، سوال کیا ہے. اور سوال کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا باپ اہل بیت اطہار سے کتنا پیار کرتا ہے، اہل رسول کے ساتھ حضور کے بچوں کے ساتھ میرے باپ کا پیار کتنا ہے. عرض کی ابالی بات کیا عدل کیا ہے آپ نے. انا رجل مشتد واضرب بالسيف بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین اسرانی ید جاری فی سکک المدینہ. ابا جی کیا عدل کیا ہے آپ نے کہ میں اس وقت بھی ایک طاقتور غازی تھا اور اپنی تلوار سے رسول اللہ کے آگے پیچھے رائٹ لیفٹ میں غزوات میں لڑتا تھا. جبکہ حسنین کریم میں ان کی ایج یہ تھی کہ چھوٹے بچے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے پھرتے تھے. ابا جی واہ کیا انصاف کیا ہے. تو تیہم الفا و تو تینی ب500 درہم. ابا جی تم کو دیا آپ نے 1000 درہم اور مجھے آپ نے دیا ہے 500 درہم. واہ کیا انصاف کیا ہے. لیکن قرآن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی صفائیاں نہیں پیش کی کیا. فرمایا نام ہاں دیتا ہے بیٹا دیا ہے. اذهب فأتنی بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما وجدة كجدتهما وخال كخالهما وعم كعمهما لا يأتيني أبدا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف میں بیٹا اس لیے دیا ہے کہ تو حسنین کریم میں جیسا تیرے باپ لے کے آ، ان جیسی ماں لے کے آ، ان جیسا نانا لے کے آ، ان جیسی نانی لے کے آ، ان جیسے ماموں اور خالو لے کے آ. زمانہ پھر لے گا لیکن ان جیسے رشتہ دار نہیں آ سکتا، ان جیسے رشتہ دار نہیں